بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں محمد احتشام۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ حج بدل اور حج افراد پہ ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی اور بہن جو ہے نا وہ اس چیز کی چاہت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب کا حج بدل کر دیں۔ اس میں دو ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ایک تو ہے اگر کوئی وصیت کر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، معذور ہے، یا کوئی اپنا مال ایسا چھوڑ کے گیا ہے، اس نے وصیت کی ہوئی تھی کہ میرا حج کیجیے گا یا کروائیے گا، یا فلاں شخص میرا حج کریے گا، اس طرح کی ساری سینیریو نا، جو ایک پراپر جس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ اگر کوئی کہہ کے تو نہیں گیا، چاہے وہ اس ٹائم صاحب نصاب تھا یا نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کے بچے ہیں، بیٹی ہے، باپ ہے، کوئی بھی بھائی بہن کوئی بھی ہے، ان کا چاہت بنی ہے کہ میری امی ابو یا چچا تایا پھوپھی ماسی خالہ کوئی بھی ہے، تو میں نے اپنا حج تو کر لیا ہوا۔ یاد رکھو، جو اس نے پہلے اپنا حج نہیں کیا ہوا نا، پہلے اپنا حج کیا کرو۔ یہ بھی بڑا لوگوں کو ہے کہ اپنا حج ابھی کیا نہیں، دوسروں کے حج بدل کا پڑا ہوا ہے، نہیں، پہلے اپنا فرضیت پوری کرو۔ آگے میں جا کے اس کے کچھ مسائل بتاؤں گا۔ تو یاد رکھو وہ کیا کیا کریں، علماء فرماتے ہیں کہ ان کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اگر کوئی ایسے بول کے نہیں گیا ہوا تو آپ جا کے اپنا حج کریں، بعد میں ان کو ہدیہ کر دیں، تو اللہ کے ہاں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کا فریضہ ادا کر دیں گے، کیونکہ وہ نہ مال چھوڑ کے گئے ہیں، نہ کوئی وصیت ہے ایسی۔ یہ تو آپ کی چاہت آئی ہے نا، اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، اور یہ کرنا بھی چاہیے اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہو تو یہ ہے۔ باقی میں اس کی تھوڑی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں، آگے مسئلہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے تو میں حج بدل کی کچھ شرائط بتاتا ہوں، اگر کسی نے کسی سے کروانا ہو یا جس نے جس کا کرنا ہو، ان دونوں کو کیا دیکھنا پڑے گا۔ حج بدل کے لیے درجہ ذیل 20 شرائط ہیں۔ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، اس پر مالدار اور صحت کی بنا پر حج کا واجب ہونا یہ لازم ہے۔ ہمیشہ کے لیے معذور نہ ہونا، ہمیشہ کے لیے معذور نہ ہونا، میت کی طرف سے نیت کرنا، یہ میت جو جس کی طرف اس کی طرف سے نیت کرنا، میت کی وصی کا حج بدل کے لیے حکم کرنا، میت کا وصی کے ساتھ حج بدل کا حکم کرنا، حج کے اخراجات کا اکثر حصہ میت کے مال سے ہونا، اس کی میں تفصیل آگے کھولوں گا۔ حج کے اخراجات کا اکثر حصہ میت کے مال سے ہونا، حج کے بعد جس کو حج بدل کے لیے حکم کیا گیا ہے اس کا خود حج بدل کرنا، اگر کسی نے کسی کا بول دیا کہ یہ میرا حج بدل کرے۔ میت کی طرف سے حج کا تعین کرنا، میت کی طرف سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو کوشش یہی ہے کہ اگر کسی کو حج بدل کے لیے بھیجیں تو اس کو حج تمتع کی اجازت دے دیں، حج تمتع بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو وہ لوگ فرماتے ہیں کہ حج افراد کرنا چاہیے، اب بہت مشکل ہو جاتا ہے، کوئی لانگ فلائٹیں جاتی ہیں، کون اتنے دن احرام کی حدوں میں رہے گا، تو میں فرماتا ہوں یہ گنجائش ہے حج تمتع کی بھی۔ اجرت کی شرط نہ ہونا، لوگ اجرت بھی لیتے ہیں نا، تو یہ شرط نہیں ہے، ویسے کوئی ہدیہ دے۔ میت نے اگر کسی خاص شخص کو متعین کیا ہو تو اسی کا حج کرنا۔ میت کا آخر عمر میں خود حج سے معذور ہو جانا، سوار ہو کر حج کے لیے جانا، اگر 1/3 ترک میں گنجائش ہو تو میت کے وطن سے حج کے لیے جانا، ورنہ جہاں سے ممکن ہو وہیں سے حج کے لیے روانہ ہو جانا۔ میت سے میقات سے یا اس سے پہلے احرام باندھنا، میقات سے یا اس سے پہلے احرام باندھنا، حج کا فاسد نہ کرنا، میت کی وصی کے حکم کی مخالفت نہ کرنا، ایک حج کا احرام باندھنا، کئی افراد کی طرف سے حج کا احرام نہ باندھنا، میت اور مامور دونوں کا عاقل بالغ ہونا، مامور کا ہوشیار و باتمیز ہونا، مامور کا اپنی مصروفیت میں مشغول ہو کر حج کو قطعاً فوت نہ کرنا۔ یہ تو ہیں شرائط، یہ بڑی ڈیپ ہے، اس کی میں ڈیپ ابھی نہیں کھول سکتا تھوڑے ٹائم میں۔ اب اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ بتا دوں، پھر لاسٹ میں ترتیب بتا دوں گا۔ احرام کے وقت حج کی نیت میت یا جس زندہ معذور آدمی کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کا طرف سے کرنی چاہیے، یعنی احرام باندھتے وقت زبان سے یہ کہے کہ میں فلاں شخص کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں، اور اگر نام بھول جائیں تو یہ کہے کہ جس شخص کی طرف سے مجھ کو حج کے لیے بھیجا گیا ہے میں اس کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ تو غیب جانتے ہیں نا۔ حج بدل کا صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حج بدل جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے سارا خرچہ یا خرچے کا اکثر حصہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ حج بدل کرنے کے لیے یہ باشعور عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ بچہ اور پاگل حاجی حج بدل نہیں کر سکتا، اور حج بدل کرنے والا دیندار قابل اعتماد ہونا چاہیے اور حج بدل کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے، بلکہ عالم ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور پہلے سے حج کیا ہونا چاہیے، خواہ غریب ہو یا امیر ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ حج بدل کرنے والا صرف ایک حج کا احرام باندھے، ایک دفعہ میں متعدد آدمیوں کی طرف سے متعدد حج کا احرام نہ باندھے۔ جس شخص نے اپنا فرض حج ادا نہیں کیا اس کا حج بدل کرنے کے لیے جانا مکروہ ہے،
وہ سے نا جو کسی کو بیچ دیتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بس آپ چلے جائیں، تو حج تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے۔ جس شخص پر حج فرض تھا اور وہ فوت ہو گیا مگر اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا یا اس نے حج کرنے کی وصیت نہیں کی، تو اس کی طرف سے وارثوں پر حج کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر وارث اس کی طرف سے حج کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میت کا فرض حج ادا ہو جائے گا، جیسے آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا۔ اگر کسی عورت میں حج کی فرضیت کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، یہ ہر بہن سنیے گا، لیکن اس کے ساتھ حج پر جانے کے لیے شوہر یا محرم نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے حج کی وصیت کرے، یا اگر اسے محرم ملنے کا امکان نہ ہو تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کسی سے حج بدل کروائیں۔ یہ ہر ان بہن کے لیے ہے جو کہتی ہیں ہم محرم کے بغیر حج کرنے چلے جائیں گی، ہماری بڑی تڑپ ہے، ایسے ویسے۔ یہاں دیکھو کتنی بڑی یہ چیز بتلائی گئی ہے کہ اگر محرم نہیں ہے تو بے شک وہ حج کرنے نہ جائے، اپنا حج بدل کروا لے۔ اللہ اکبر۔ عمرہ کی حیثیت نفل کی ہے، اس لیے عمرہ کسی کے نام لے کر بھی کیا جا سکتا ہے اور ثواب بھی کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں حج بدل کی طرح مجبوری بھی شرط نہیں۔ حج بدل کرنے والا قابل اعتماد، دیندار اور مسائل حج بدل سے واقف ہونا چاہیے، البتہ عالم ہو اور پہلے سے حج کیا ہو تو بہتر ہے۔ تاہم اگر کسی ایسے شخص کو حج بدل کے لیے روانہ کر دیا جائے جس نے پہلے سے حج نہ کیا ہو تو اس صورت میں بھی حج بدل ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے باشعور جو حج کے مسائل سمجھتا ہے ان کو بھیجیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ان کی شرائط بتائی ہیں، اگر کوئی کسی سے حج کروانے لگا تو یہ دونوں ایک دوسرے کی چیزیں دیکھیں، یہ تو ہے ان دونوں کی آپس کی دیکھنے والی چیزیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جن کی کسی نے کوئی وصیت نہیں کی، کوئی مال نہیں چھوڑا، بے شک ان کے پاس اس ٹائم ان پہ حج فرض تھا یا نہیں تھا، تو اگر ان کی طرف سے بچے کرتے ہیں تو انشاءاللہ حج ہو جائے گا ان کا۔ اس کے دونوں طریقے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور اپنا ہی حج کریں، بعد میں ان کو ہدیہ کر دیں۔ میں اس چیز کو میں جتنے اپنے اکابرین کے پاس بیٹھتا ہوں اس کو بڑا بولتے ہیں کیسے کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی پراپر وہی طریقہ کرنا چاہے کہ یہاں سے جا کے پہلے عمرہ بھی انہی کا کرے، بیچ میں جو ٹائم ملے اس میں اپنے عمرے طواف کر سکتے ہیں، بعد میں احرام حج کے ٹائم پہ بھی ان کا ہی احرام باندھے، کیونکہ موسٹلی حج تمتع لوگ کر پاتے ہیں۔ ابھی کرنا تو حج افراد چاہیے لیکن وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ ٹائم لگتا ہے نا بیچ میں جانے کے لیے، تو حج تمتع کی بھی گنجائش ہے۔ اور حج افراد کا بڑا آسان طریقہ ہے، حج افراد کا بھی بیچ میں طریقہ بتا دوں۔ حج افراد میں ایک ہی احرام باندھنا ہوتا ہے حج کا، اے اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، اللہ اس کو میرے لیے آسان کریں، قبول کریں، اور نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے، اگر وہاں آسانی ہو تو جا کے ایک طواف کر لیں جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، ویسے ہی کسی نے اسی کے ساتھ اپنی صحیح بھی کرنی ہو تو کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی نے کرنی ہو تو نہ کرنی ہو تو بعد میں طواف زیارہ کے ساتھ ہی کر لیجیے گا، آرام سے دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ عرفات مینا چلے جائیں گے، عرفات چلے جائیں گے، مزدلفہ آ جائیں گے، کنکری کریں گے۔ قربانی اختیاری ہے، حج تمتع اور حج کران میں تو کنکری قربانی حلق کی ترتیب واجب ہے نا، ورنہ دم آتا ہے، اس میں تو واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے۔ کوئی قربانی کرے تو اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، صاحب حیثیت ہو تو، نہ کرے تو کوئی وہ نہیں ہے، پوچھ نہیں ہے۔ اور بس اس کے بعد طواف زیارہ کرے، پہلے صحیح اگر کر لی ہوئی تھی تو ہو گئی، نہیں کی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ صحیح کر لو اور طواف وداع کرو اور حج کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ تھا حج بدل اور حج افراد کا بیسک تعارف۔ اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو پڑھنے میں یا بتانے میں تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اسی کا ریلیٹڈ اگر کسی کا کویشچن ہوا تو پوچھ لیجیے گا۔ ٹو دی پوائنٹ دو ہی چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے وراثت نہیں چھوڑی ہوئی تو میں ان کو یہی بولتا ہوں اپنا حج کر کے ہدیہ کرتے ہیں۔ ہدیہ تو آپ زیادہ کو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اسپیسیفک نام لے کے ہی کرنا ہے تو آپ دونوں کام کر، یہاں سے جاتے عمرہ بھی انہی کا کر لیں، حج کے ٹائم پہ احرام بھی انہی کا پہن لیں، بیچ میں جو ٹائم آپ کو ملے اپنے عمرے اپنے طواف کرتے رہیں، کسی اور کے لیے بھی کرتے رہیں۔ باقی اس میں جو کمی پیشی رہی ہو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ جو سوال آپ کے ہوں وہ کر لیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کے آنسر دے دوں گا۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، کہا سنا معاف ہے۔ اللہ حافظ۔